السلام علیکم. تھوڑا پڑھ لو میں خوش آمدید. ENG 506 کا لیسن نمبر 24 آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. کولونیل لینگویج پالیسی. ٹاپک نمبر 139 لینگویج پلاننگ اینڈ پالیسی اینڈ اسپریڈ آف انگلش. لینگویج پلاننگ ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی آپ ایک لینگویج کی پراپر پلاننگ کریں کہ یہ کہاں کہاں کیسے کیسے پھیلے گی، اس کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے. Deliberate efforts to influence the behavior of others with respect to the acquisition, structure اور functional allocation of their language codes. ہاں جی، کہ کیسے دوسرے لوگ اسے سیکھ سکتے ہیں، اس کا اسٹرکچر کیسا ہوگا، یہ کیا فنکشن سر انجام دے گی، اس بیس پہ اس لینگویج کی پلاننگ کرنا، کسی بھی لینگویج کی پلاننگ کرنا وہ لینگویج پلاننگ کہلاتا ہے. ٹاپ ڈاؤن انہوں نے کہا ہے لینگویج پالیسی ایک ہوتی ہے، مطلب ٹیکنیک ہوتی ہے ٹاپ ڈاؤن. سمپل اگر میں بتاؤں تو ٹاپ ڈاؤن میں یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے آرڈر آنا، ہائی اتھارٹیز سے آرڈر آنا، وہ ہوتا ہے ٹاپ ڈاؤن. کہ اوپر سے آرڈر آتا ہے، نیچے والے جو محکوم ہوتے ہیں وہ بس اسے آرڈر کو مانتے ہوتے ہیں. یہ ہوتی ہے ٹاپ ڈاؤن ٹیکنیک. لینگویج پالیسی میں کیا ہوتی ہے ٹاپ ڈاؤن ٹیکنیک؟ فارمولیٹڈ بائی اتھارٹیز، گورنمنٹ، کمیشنز ایکسیٹرا اینڈ امپوزڈ آن اسپیچ کمیونٹیز. اتھارٹیز جو ہوتی ہیں، گورنمنٹ یا کمیشنز، وہ جو ہوتی ہیں لینگویج پالیسیز بناتی ہیں اور جو اسپیچ کمیونٹی ہوتی ہیں اس کے اوپر تھوپ دیتی ہوتی ہیں. جیسے کہ اب پاکستان میں دیکھ لیں کہ ہمارے تقریباً سب گورنمنٹ اداروں میں کون سی لینگویج ہے؟ انگلش لینگویج ہے. تو اب ہم نے تو آفیشیل نہیں کی نا، انہوں نے ہی آفیشیل کیا نا، اور وہی پریفر کرتے ہیں، وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیسی لینگویج کون سی سیٹنگ میں بولی جائے گی. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہم محکوم لوگ ہوتے ہیں، جو اسپیچ کمیونٹیز ہوتی ہیں، وہ ان رولس کو فالو کرتی ہیں کہ اچھا بزنس سیٹنگ میں ایسی ہوگی، دوسری سیٹنگ میں ایسی لینگویج بولی جائے گی، اور ہمارے ملک میں آفیشیل یہی لینگویج ہے، آفیشیل انگلش لینگویج بولی جائے گی. ٹھیک ہے، تو ایسی ٹیکنیک جس میں اوپر سے آرڈر آئیں اور اسپیچ کمیونٹیز بس اسے مانیں، تو ایسی کو ٹاپ ڈاؤن لینگویج پالیسی بولتے ہیں. اس کے علاوہ لینگویج پالیسی از کنسیوڈ ایز اے یونی ڈائریکشنل پروسیس. یونی ڈائریکشنل پروسیس اسے کہا گیا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ یونی ڈائریکشنل، یک طرفہ، صرف ایک طرف سے ہی آرڈر آتا ہے اور دوسرا بس اسے مانتا ہے. ٹھیک ہے. انسٹرومنٹس آف سوشل کنٹرول. اسے لینگویج کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پر لیا جاتا ہے سوسائٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے، سوسائٹی کے ڈیسیژن لینے کے لیے اسے ایک انسٹرومنٹ کے طور پر لیا جاتا ہے ٹاپ ڈاؤن ٹیکنیک میں. ٹولز فار دا اچیومنٹ آف آئیڈیولوجیکل آبجیکٹیو. اسے ایک ٹول کے طور پر لیا جاتا ہے اچیو کرنے کے لیے کچھ آئیڈیولوجیکل آبجیکٹیوز. مطلب آپ نے انگلش اب بولنی ہے تو آپ مطلب اب آپ نے کسی بزنس، آپ کمیونٹی میں گئے ہیں، آپ گئے ہیں وہاں پہ سیٹنگ میں ایسی، آپ نے وہاں پہ پریزنٹیشن دینی ہے، تو اب وہاں پہ آپ بہت ہی زیادہ نا کوئی ریٹریکل سی اسٹریٹجی لگائیں گے انگلش میں، آپ بڑے طریقے سے بولیں گے، تو آپ اسے ایک لینگویج کو ٹول کی طرح ہی یوز کر رہے ہیں نا، اور آئیڈیولوجیکل آبجیکٹیو اپنے پانے کے لیے، یا ان کے آئیڈیولوجیکل جو ہوتے ہیں بدلنے کے لیے، نظریے نا ان کے بدلنے کے لیے آپ اس لینگویج کو ایز اے ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو جی ٹاپ ڈاؤن لینگویج پالیسی میں یہ ہوتا ہے. تھیوری آف لنگوسٹک امپیریلزم. لنگوسٹک امپیریلزم میں کی کیا تھیوری ہے کہ اپنی لینگویج کو تھوپ دینا، اپنی لینگویج کی حکومت سب پہ کروا دینا، دوسری لینگویج کو دوسرے بندے کی لینگویج کو کوئی اہمیت نہ دینا، اپنی لینگویج کو اگلے کے اوپر تھوپ دینا. یہ ہوتی ہے لنگوسٹک امپیریلزم. takes for granted that the colonizing nation possesses the power to impose its will on the subjugated population. ٹھیک ہو گیا کہ کولونائزیشن میں برٹش نے کیا کیا تھا؟ اپنی لینگویج بر صغیر کے لوگوں پہ تھوپی تھی نا، کہ آپ لوگوں کی چاہے اردو ہے، چاہے ہندی ہے، چاہے بنگالی ہے، جو مرضی لینگویج ہے، یہ ہماری لینگویج ہے، ہماری یہاں پہ حکومت ہے، اسے سیکھو، اسے پڑھو، اسے بولو. تو امپوز کر دینا. باٹم اپ لینگویج پالیسی انہوں نے بتایا ہے کہ ایک تو ٹاپ ڈاؤن ہو گئی، اب باٹم اپ سے نام سے ظاہر ہے جب نیچے سے اوپر جانا ہے سین نے. ٹھیک ہے،
تو باٹم اپ لینگویج پالیسی میں کیا ہوتا ہے، اسپیچ کمیونٹیز ایز ایکٹیو کنٹریبیوٹرز ٹو دا شیپنگ آف دا لینگویج پالیسی. تو اسپیچ کمیونٹیز ہوتی ہیں، جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں، وہ ایکٹیو کنٹریبیوٹرز ہوتے ہیں کسی بھی لینگویج کی پالیسی کو شیپ کرنے میں، کہ وہ کیسی لینگویج ہوگی، کیسے بولی جائے گی، کیا اس کا سین ہوگا. ان کے بولنے کے مطابق، ان کے جو اسپیچ کمیونٹیز ہیں ان کے مطابق ہی اگلے پھر لینگویج پالیسی ڈیولپ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوگا کہ اوپر سے نیچے ڈیسیژن آئے گا، نیچے سے اوپر اب جائے گا. وہ ان کے نیڈس کو دھیان میں رکھیں گے. جیسے کہ اب کہنے والا ویسے سین تو نہیں ہے، مثال تو نہیں ہے. اب پاکستان میں اب لوکل لینگویج جو پاکستان کی لوکل انگلش آ چکی ہوئی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ لوکل انگلش کے مطابق جو ہماری کمیونٹی بولتی ہے جس طرح لوکل انگلش، اس کے مطابق لینگویج پالیسی بنائی جائے، انگلش کی لینگویج پالیسی بنائی جائے اور اسے عام کیا جائے. تو ایسا ہو جائے گا تو پھر باٹم اپ ٹیکنیک ہو جائے گی. کو ڈٹرمن دا کنٹیکسٹ. ظاہر سی بات ہے، اب وہ لوگ جو بول رہے ہیں، جو اسپیچ کمیونٹیز جس کنٹیکسٹ میں بول رہی ہیں، اس کو ڈٹرمن کرنا، اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے مطابق لینگویج پالیسی بنانا. سیز دا انیشیٹو فرام دا انسٹیٹیوشنل پلانرز. ہاں جی، جو یہ پلانرز ہوتے ہیں، ہاں جی، اب یہ جو ہوتے ہیں لینگویج پلانرز، آپ نے کیا کیا باٹم اپ ٹیکنیک میں، آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ان سے وہ جو ہوتا ہے فیصلہ کرنے کا جو ایک اختیار ہوتا ہے وہ چھین لیتے ہیں. سیز دا انیشیٹو فرام دا انسٹیٹیوشنل پلانرز. ٹھیک ہو گیا کہ وہ پلان اپنے مطابق نہیں کریں گے، وہ پھر آپ کے مطابق کریں گے، اسپیچ کمیونٹیز کے مطابق کریں گے. ناٹ اے یونیلیٹرل پروسیس. ہاں جی، ٹاپ ڈاؤن میں کیا تھا، وہ یونیلیٹرل پروسیس تھا. اس میں یونیلیٹرل پروسیس نہیں ہوگا. اس میں جو ہوتا ہے اسپیچ کمیونٹیز کی نیڈس کو دیکھا جائے گا، ان کے بیہیویئر کو دیکھا جائے گا، وہ کیسے لینگویج کو شیپ کر رہے ہیں، پھر اس کے مطابق وہ لینگویج پالیسی اپلائی کی جائے گی. پالیسی از این آؤٹ کم آف انٹرپلے بٹوین کنفلکٹنگ ایمز. اس میں جی بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جو ہوتی ہے پالیسی اپلائی کی جاتی ہے. مطلب کہ اب ایک اسپیچ کمیونٹی ایک لینگویج بول رہی ہے، ہم انگلش بول رہے ہیں، ہمارے مختلف جو ہمارے جیسے لینگویج ہم بول رہے ہیں، جو آؤٹ کم نکل رہا ہے لینگویج سے، اس کے مطابق ہی لینگویج پالیسی جو لینگویج پلانرز ہوتے ہیں وہ لینگویج پالیسی بنائیں گے اور اپلائی کریں گے. تو مختلف کنفلکٹنگ ایمز ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر پالیسی بنائی جاتی ہے. یہ جی گلوبل اسپریڈ آف انگلش اینڈ لینگویج پالیسی. لینگویج پالیسی میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ خالی اگر لینگویج پالیسی کو اور پلاننگ کو لے لیں تو اس میں کوئی خاص قسم کا کوئی کریٹیکل پرسپیکٹیو نہیں ہے، کہ کریٹیکل کوئی انگریڈینٹ نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے، لینگویج پالیسی ہر کوئی کرتا ہے، لینگویج پلاننگ بھی کرنی چاہیے ہر کسی کو، پر گلوبل اسپریڈ آف انگلش کی جو ہوتی ہے گلوبل اسپریڈ، اس میں اسپیسیفکلی ویسٹ کی طرف اس کو دھکیلا جاتا ہے کہ ویسٹ والوں نے یہ کیا، اور ان کی امپیریلسٹک پالیسیز نے کا یہ نتیجہ ہے کہ لینگویج اتنی زیادہ اسپریڈ ہوئی. ٹھیک ہو گیا. ٹاپک نمبر 140 کولونیل لینگویج پالیسی 1. اب ہم کولونیل لینگویج پالیسی پڑھیں گے. سب سے پہلے تو اس میں کیا تھا جی، لاسٹنگ ایفیکٹ آف کولونائزیشن، کہ آفٹر کولونائزیشن بھی، آفٹر انڈیپینڈنس بھی ہم کیسے ہمارے اوپر انگلش اثر انداز رہی، ہمارے اوپر اس نے حکومت کی، ہم نے اسے آفیشیل کر دیا، اسے ہر جگہ پہ اپنے سوسائٹی میں عام کر دیا. یہ جی لاسٹنگ ایفیکٹس ہیں. سبجوگیشن آف کولونائزڈ پیپل ٹو دا آئیڈیولوجیکل کنٹرول آف دا کولونائزرز ایون آفٹر فریڈم بھی. ٹھیک ہے. پھر جی پاور ریسٹ ود دوز ایکسرسائزنگ امپیریل پاور ان کے پاس ہی رہے گی جو کہ اس چیز کو پریکٹس کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں جو ایلیٹ کلاس ہے، جو کہ بہت ہی انگلش میں پروفیشنٹ سمجھی جاتی ہے، وہ ہی پاور میں سمجھی جاتی ہے. اس انگلش کو ہی بیسیکلی جہاں بھی آپ جائیں انگلش کو پریفر کیا جاتا ہے، اور جو نیٹو ان کے اسپیکر ہیں ان کو ہی مطلب پاور ان کے ساتھ ہی ہے نا. ٹھیک ہے. پاور ریسٹ ود دوز ایکسرسائزنگ امپیریل پاور. اور یہ لینگویج پالیسی میں کیا تھا، یہ جو اب انہوں نے جب اپنی انگلش
امپوز کر دی تھی، تو یہ اسپیچ کمیونٹیز جو بولنے لگ گئی تھیں، اس کا کتنا رول ہے یہ کولونیل لینگویج میں کہ وہ اب امپوز کر دیا، وہ بول رہی ہیں تو اس کی وجہ سے کتنی انگلش اسپریڈ ہو رہی ہے، کیا اس کے ایفیکٹس ہیں، یہ سارا اسپیچ کمیونٹیز کا رول ہے اس میں بہت بڑا. ٹھیک ہے. پھر جی انکلوژن آف اسپیکٹ آف انڈیجینئس سیلف ڈٹرمنیشن بائی ٹاپ ڈاؤن ماڈل آف لینگویج پالیسی. یہ بھی لینگویج میں تھا کہ جو یہ ہر ایک نے اپنی لوکل لینگویج بنا لی ہوئی ہے نا، ہر ایک کمیونٹی میں، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. ٹاپ ڈاؤن ٹیکنیک ہوگی جی، ٹاپ ڈاؤن ماڈل آف لینگویج پالیسی. ٹھیک ہے، جو اوپر سے آرڈر آئے گا وہی چلے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ رول آف انڈیجینئس پاپولیشن ان دا ڈیولپمنٹ آف ورلڈ انگلشز. جب جی اب یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، جب آپ مختلف کلچرز میں اپنی انگلش ڈال دیں گے تو انہوں نے تو اپنی لوکل انگلش بنانی ہی بنانی ہے. اب یہ بن گئی تو اس چیز نے کیا کر دیا، اس نے اور زیادہ انگلش کو ترقی دے دی، اس نے ورلڈ انگلشز کا یہ ٹرم بنا دی، اس کے نیچے اور ڈیولپمنٹ کرنے لگ گئی اس میں. تو بیسیکلی تو آپ انگلش کو ہی بڑھاوا دے رہے ہیں نا. لینگویج پالیسی کی یہ جو لینگویج پلاننگ ہوئی ہے اس میں ہر طرح سے انگلش کو ہی اور انگلش کے نیٹو اسپیکر کو ہی فائدہ ہوا جا رہا ہے. پھر جی انگلش اینڈ اینٹی کولونیلزم. اس میں کیا ہے، کیا اس کانسیپٹ کے نیچے سمجھا جاتا ہے کہ امپیریل لینگویج پالیسی جو ہے، جو انگلش کی جو حاکمیت انہوں نے کر دی تھی، یہ یونی ڈائریکشنل نہیں ہے، یہ ایک طرفہ نہیں ہے، انہوں نے خود سے اپنی مرضی سے نہیں کی. ان کا یہ کہنا ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ ان ایکشنز کے رسپانس میں ہیں جو کہ لوکل پاپولیشنز کے ایکشن کے رسپانس میں انہوں نے اپنی لینگویج ان کے اوپر تھوپی. وہ کیونکہ وہ جی ڈیمانڈ کر رہے تھے کولونیل ایڈمنسٹریشن پہ. who made demands on the colonial administration. وہ ان کے اوپر مطلب کہہ لیں کہ وہ ایک کہہ لیں اینٹی کولونیلزم کے طرف جا رہے تھے، وہ ایک اپنی آزادی چاہتے تھے. تو اس بیس میں انہوں نے اپنی لینگویج ان کے اوپر تھوپی. ان کا یہ کہنا ہے، ہمارا یہ موقف ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ یونی ڈائریکشنل نہیں ہے، ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کی، ہم نے اپنی خوشی سے نہیں کی، یہ آپ لوگوں کے ہی طریقوں کا، آپ لوگوں کے ہی کاموں کا نتیجے کے طور پر ہم نے کیا ہے. جو آپ نے ہمارے خلاف موومنٹ چلا دی ہوئی ہے نا، تو یہ اس کے بدلے میں ہم نے اپنی لینگویج آپ پہ امپوز کی ہے. کیا فضول بات کی ہے. پھر آگے کیا ہے انگلش اور اینٹی کولونیلزم میں کیا آگے آتا ہے. انگلش از اے پارٹ آف اینٹی کولونیل اسٹرگل. انگلش کو اینٹی کولونیل اسٹرگل کے ایک پارٹ کے طور پر لیا جانے لگا. کیسے؟ یہ جو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے جب تک انگلش کو سیکھا نہیں، اسے پڑھا نہیں، تب تک ہمیں آزادی نہیں ملی. ٹھیک ہے، پہلے وہ موومنٹ چلی کہ ہمیں اپنی آزادی چاہیے، پھر ہم نے ان کی لینگویج سیکھی، ان کی لینگویج میں عبور حاصل کیا، پھر جا کے ہم نے ان سے ان کے طریقے سے بات کی. تو انگلش کو ایز اے پارٹ سمجھا جانے لگا اینٹی کولونیل اسٹرگل کا. اس پورے میں یہی ہے. ٹھیک ہے. پھر جی اس چیز نے کیا کیا، اسپریڈ آف انگلش ایز اے ریزلٹ آف اسٹرگل اگینسٹ امپیریلزم. آپ نے چاہے ان کی لینگویج ایز اے اینٹی کولونیل موومنٹ کے طور پر سیکھی، پر آپ بیسیکلی فائدہ تو انگلش کو ہی پہنچا رہے ہیں، تو اسپریڈ ہوئی انگلش، اوبویسلی ہوئی. پھر جی اس چیز نے کیا کر دیا، کنٹینٹمنٹ پالیسی جو تھی وہ اپلائی کر دی گئی برٹش کی طرف سے. وہ کیا تھی، رسپانس ٹو دا انکلوژن آف انگلش ٹو دا اینٹی کولونیل اسٹرگل. یہ کیا پالیسی ہے کہ انہیں یہ تھا کہ یہ ہماری لینگویج سیکھ کے تو ہم سے آگے بڑھ جائیں گے. تو یہ ایک کنٹینٹمنٹ پالیسی انہوں نے بیچ میں ڈال دی کہ کسی طرح ان کو روکا جائے اس سے کہ یہ ہماری لینگویج اتنی نہ سیکھیں، نہ یہ ان اداروں میں جائیں، نہ یہ ان کو اتنا ایکسیس نہ ہو پائے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک رسپانس تھا ٹو دا انکلوژن آف انگلش ٹو دا اینٹی کولونیل اسٹرگل. ٹھیک ہے. ٹاپک نمبر 141 کولونیل لینگویج پالیسی 2. اب جی ایم کیا تھے کولونیل لینگویج پالیسی کے؟ برٹش رول کو مینٹین کرنا، اس کے اکانومک پرپزز کو فلفل کرنا، ان کے جو اوائڈنس آف ڈسٹرپشن ٹو دا امپائر، کہ وہ ان کی جو حکومت چل رہی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی دخل نہ کوئی کرے، کوئی ایسا کوئی اس جو ہے
ملک کا بندہ کوئی اٹھ کے آ کے ان کے دخل نہ کر سکے، کوئی ایسے خرابی نہ پیدا کر سکے. لینگویج یہ ان کا مین مقصد تھا، ایم آف کولونیل لینگویج پالیسی. ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی لینگویج نہیں سمجھ سکیں گے تو وہ آپ کے حکومت میں دخل کیا کریں گے. ٹھیک ہے. پھر جی کیا آ گیا، اینٹی کولونیل موومنٹ آ گئی، ایک تحریک چل گئی آزادی کی. اس میں کیا تھا کہ ہم سب کو پتہ ہی کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بدلے میں کیا کیا گیا، ایجوکیشنل لینگویج پالیسی ایز اے مینز آف اسٹاپنگ دا اینٹی کولونیل موومنٹ. اس موومنٹ کو روکنے کے لیے انہوں نے ایجوکیشن میں بھی اپنی انگلش کو امپوز کر دیا. پھر جی لینگویج پالیسی اینڈ دا مینٹیننس آف امپائر بیکم لنکڈ، کہ لینگویج پالیسی اور ان کی جو حکومت ہے، جو امپائر ہے ان کا، اس کی مینٹیننس جو تھی وہ ایک لنکڈ ہو گئی، وہ ایک مطلب کہ آپس میں جڑ گئی. کہ جب تک وہ ان کی لینگویج نہیں سیکھیں گے، ہم لوگ ان کی لینگویج نہیں سیکھیں گے تو ہم ان سے ڈیل کیسے کریں گے. تو اگر ہم نے ان کی لینگویج سیکھ لی اور ہم نے ان سے ڈیل کرنا سیکھ لیا تو یقیناً ان کی حکومت جو ہے وہ خطرے میں ضرور پڑ جائے گی. تو ایک لنکڈ ہو گئی یہ دونوں چیزیں. ٹھیک ہے. لینگویج انگلش اور لینگویج آف اینٹی کولونیل موومنٹ. اب انگلش کیسے ہے اینٹی کولونیل موومنٹ کا حصہ یا اس کی لینگویج؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے انگلش کو سیکھا ان سے ڈیل کرنے کے لیے. انگلش فرام اے مینز آف ایکسپلوٹیشن ٹو اے مینز آف ریزسٹنس. انگلش ایک ریزسٹنس کی لینگویج بن گئی، نہ کہنے کی لینگویج بن گئی کہ ہم نے یہ نہیں کرنا، ہماری سن لو، ہماری جان چھوڑ دو. ٹھیک ہے. یہ اس پورے ٹاپک میں یہ بتائے جا رہے ہیں. امپیریل لینگویج پالیسی. اب اس کے ان کا کہنا ہے کہ اس کے بدلے میں، اس اینٹی کولونیل موومنٹ کے بدلے میں انہوں نے یہ امپیریل لینگویج پالیسی اپنائی کہ اپنی وہ ٹھوکی. ٹھیک ہے. اس میں اب کیا کہہ رہے ہیں امپیریل لینگویج پالیسی میں، لینگویج پالیسی ٹو سیف گارڈ دا برٹش پولیٹیکل اینڈ اکانومک ایجنڈا، کہ ایک لینگویج کی ایسی پالیسی اپنائی جائے جس سے برٹش اور جو برٹش کی پولیٹیکل اور اکانومک ایجنڈا محفوظ رہے، ان کی حکومت کو کوئی نقصان نہ ہو پائے، کوئی ایسے بغاوتی نہ اٹھ پائے. ٹھیک ہے. ایسی لینگویج پالیسی اپنائی جائے جو کہ یہ لبریشن موومنٹ جو چل پڑی ہیں، جو کہ بغاوتی موومنٹس چل پڑی ہیں، لینگویج کے ذریعے ان کو روکا جائے. ٹھیک ہے. ان اینٹی کولونیل موومنٹس کو روکا جائے. ناٹ انیشیٹو بٹ ریئیکٹیو. وہی جو بات میں نے کہہ دی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم انیشیٹو نہیں ہیں، ہم نے یہ شروع نہیں کیا، بلکہ یہ ہم نے آپ لوگوں کے جو ایکشنز ہیں ان کے ریئیکشن میں یہ چیز اپلائی کی. یہ امپیریل لینگویج پالیسی آپ لوگوں کے ریئیکشن میں اپلائی کی. فضول بات. ٹاپک نمبر 142، کولونیل لینگویج پالیسی ان افریقہ. اب افریقہ میں جب قبضہ کیا برٹش نے تو کیا کولونیل لینگویج پالیسی وہاں پہ اپنائی گئی. سب سے پہلے تو یہ ایم سی کیوز دیکھ لیں. دا ہسٹری آف برٹش کولونائزیشن ان افریقہ اینڈ ایشیا کالونیز ڈیمانسٹریٹس ہاؤ لینگویج پالیسی سرو دا اکانومک اینڈز آف امپائر. یہ دو کنٹریز جو ہیں یہاں پہ کولونائزیشن جو ہے یا ثابت کرتی ہے، ڈیمانسٹریٹ کرتی ہے کہ کیسے لینگویج جو ہے وہ کسی بھی امپائر کی اکانومی کو بڑھا سکتی ہیں، اس کے اکانومک نیڈس پوری کر سکتی ہیں، اس کو سرو کر سکتی ہیں. ہاؤ لینگویج پالیسی سرو دا اکانومک اینڈز آف امپائر. ٹھیک ہے. افریقہ بیسیکلی میں آپ کو اس کا ہر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، ہم سب نے پڑھا ہے افریقہ کیا ہے. وہاں پہ غلاموں سے تجارت کی جاتی تھی، وہاں پہ غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا تھا لوگوں کے ساتھ، وہاں پہ غلام رکھے جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کے مطابق اگر آپ یہ فوکس کے ساتھ پڑھیں گے تو آئی ہوپ سو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کیا تھا وہاں پہ کیا تھا، ساؤتھ افریقن مائنز پرووائڈیڈ دا اکانومک منسٹری آف برٹش ساؤتھرن افریقہ. یہ ایم سی کیوز بھی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں جو مائنز تھیں، جو کانیں تھیں وہاں پہ، وہ بیسیکلی اکانومک مین اسٹری تھی. مین اسٹری مطلب بنیاد، برٹش ساؤتھرن افریقہ کی وہ بنیاد تھی اکانومک کی نا. تو
کیا تھا ان کا وہاں پہ کولونیل جو تھا ایجوکیشن کے حوالے سے پالیسی جو تھی یا لینگویج کے حوالے سے پالیسی تھی, کیا تھی ان کا گول تھا کہ جو امپیریل فنکشنریز ہیں واز ٹو انشور سیکیور لیبر فار دا مائنز. ان کو بس اتنی ایجوکیشن دے دی جائے یا نہ, بلکہ نہ ہی دی جائے, یا اتنی ایجوکیشن دے دی جائے کہ وہ بس ایک لیبر کے طور پر اپنا کام سر انجام دے سکیں مائنز میں, اس سے آگے بڑھنے کی ان میں سکت نہ ہو. ایجوکیشن واز کیپٹ ہائیلی ریسٹرکٹیڈ, بہت ہائیلی ریسٹرکٹیڈ اسے رکھا جاتا تھا, ٹھیک ہے. کیپنگ دا رورل پاپولیشن آن دا لینڈ ان ایشین کالونیز اینڈ ان لوکل ریزروز ان افریقہ. ان کا یہ گول تھا, یہ ایم تھا کولونیل لینگویج پالیسی کا کہ ایشیا میں جو ایشین کالونیز ہیں وہاں پہ ایگریکلچر زیادہ تھا, وہاں پہ کسان زیادہ تھے, تو وہاں پہ لوگوں کو زیادہ تر ان لینڈز پہ رکھا جائے, رورل جو پاپولیشن تھی انہیں ان لینڈز پہ رکھا جائے, اور افریقہ میں لوکل ریزروز میں مطلب مائنز وغیرہ میں ایز اے لیبر کے طور پر رکھا جائے. یہ ان کا ایم تھا, اس سے آگے ان کو نہیں کرنا تھا. یہ جی ایک بس سمجھنے والی بات ہے, یہ سمجھ لیں. کولونیل ایڈمنسٹریٹر ہیو بین کوٹیڈ ایز سینگ, اس کو ایسے سمجھ لیں آپ کہ یہ کسی نے کہا کہ اگر جو افریقن ہیں یا جو لرنڈ یوزفلنس فار ورک ہے, یہ جو لرنڈ افریقنز ہیں, اگر انہیں بک لرننگ سکھا دی جائے نا, اگر انہیں ایجوکیشن سکھا دی جائے تو وہ اپش ہو جائیں, انکنسیڈرڈ ہو جائیں, مطلب وہ بہت خود پرست ہو جائیں, وہ بہت مغرور ہو جائیں اگر وہ بک لرننگ سیکھ جائیں, اگر وہ ایجوکیشن سیکھ جائیں. پھر جی دا ایجوکیشن آف آل افریقن ان ساؤتھ افریقن وڈ مین روئن ٹو ساؤتھ افریقہ. اگر ہم انہیں سکھا دیں نا افریقنز اور ساؤتھ افریقہ کو پڑھنا لکھنا, تو جی وہ سمجھ لیں ہم نے اس چیز کو خراب کر دیا, ان لوگوں کو خراب کر دیا, ساؤتھ افریقہ کو خراب کر دیا ہم نے. تو ایم کیا تھے ان کے کولونیل لینگویج پالیسی کے؟ 2 ایمز تھے. ٹو میک them مور یوزفل ٹو their وائٹ ماسٹرس, کہ وہاں پہ جو ماسٹرس ہیں ان کے لیے زیادہ یوزفل انہیں بنا دیں, بس اتنی سی ایجوکیشن دے دیں, یا ان کا یہ ایم تھا ان کے لیے ان کو یوزفل بنا دیں. ٹو لیمٹ their chances of leaving their environment, ان کو اس قابل رہنے ہی نہ دیں کہ وہ اپنے انوائرمنٹ سے باہر نکل سکیں, ان میں اتنی سخت ہی نہ رہنے دیں, ان کو اتنی ایجوکیشن دیں ہی نہیں کہ وہ لیڈ کر سکیں, وہ اپنے ایک سرکل سے مائنڈ سیٹ سے باہر نکل سکیں, ٹھیک ہے. ٹاپک نمبر 143, کولونیل لینگویج پالیسی ان ایشیا. مجھے نہیں لگتا مجھے اسے سمجھانا چاہیے, شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں ہم پاک اسٹڈی میں کہ کیا تھا برِ صغیر میں, کیا لینگویج پالیسی تھی, کیا برٹش نے کیسے برتاؤ کیا, کیا کیا وہاں پہ ہوا کام. تو بس آپ نے اسے اس مائنڈ سیٹ اس چیز کو فوکس میں رکھ کے تو آپ نے یہ فوکس کے ساتھ پڑھنا ہے. میں اس کو نہیں سمجھا رہی ڈیٹیل میں جا کے, وہی چیزیں ہیں جو پہلے میں بتا چکی ہوئی ہوں کہ کیسے وہ اینٹی کولونیل موومنٹ آئی, پھر کیا امپیریلزم ہوا لینگویج کا, فلاں ٹمکانا جو بھی. تو یہ دیکھ لیں جی, امپیریل لینگویج پالیسی ان ایشیا. کیا تھی ایشیا میں امپیریل لینگویج پالیسی؟ پرائمری ایجوکیشن انکلوڈیڈ دا انسٹرکشن آف دا میسز تھرو دا ورنیکولر ان, کہ جو پرائمری ایجوکیشن تھی جو کہ لوگوں کو دی جاتی تھی وہاں پہ, وہ مقامی زبانوں میں ہی دی جاتی تھی, ٹھیک ہے. انسٹرکشن ناٹ ٹو انکلوڈ اینی اپرچونیٹیز آف لیڈنگ اپ دا یونیورسٹی لیول. ایسی انسٹرکشنز دی جاتی تھیں کہ ان کو اس کے ذریعے نا, ان انسٹرکشنز کے ذریعے, اس ایجوکیشن کے ذریعے وہ اس قابل نہیں ہو سکتے تھے کہ وہ یونیورسٹی لیول تک جا سکیں. ان میں اتنی کیپیبلٹیز ہی نہ آئیں کہ وہ یونیورسٹی لیول تک جائیں, یا ان کو ایکسیس نہیں دیا جاتا تھا اس لینگویج کے, اس ایجوکیشن کے تھرو نا, کہ آپ یونیورسٹی لیول تک جا سکیں, ٹھیک ہے. یہ جی آگے ٹوٹلی ایم سی کیوز ہیں. ان انڈیا سنسکرت, پرشین اینڈ عربک were taught to Indians as well as the British civil servants who were supposed to rule them. ٹھیک ہے. In 1835 English was given the status of language of higher administration, judiciary and education. This was the new Anglicist policy. اسے نیو انگلسسٹ پالیسی بول دیا گیا. یہ آپ نے ایم سی کیوز کے طور پر یاد رکھنا ہے.
ٹاپک نمبر 143 144 لرننگ آف انگلش اینڈ اینٹی کولونیل. رکیں یہ جی آگے یہ سارا جو ہے یہ ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے پالیسیز بتائی ہیں کہ کیا انہوں نے ایجوکیشنل پالیسیز رکھیں بر صغیر میں. ٹھیک ہے، تو جی ہمیں شروع سے پتہ ہے کہ کیا انہوں نے پالیسیز رکھی. انہوں نے بس اتنا لوگوں کو بس تھوڑے سے وہ ایڈمنسٹریشن جو ادارے تھے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ انہیں تھوڑے سے وہ ورکرز کی ضرورت تھی، کلرکس کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے انہوں نے انگلش کو ایک ریکوائرمنٹ رکھ دی. تو جو اس کو انگلش کو ایکسیس کر پاتا تھا وہ اسے وہاں پہ لائر جو تھے نا رینکس وہاں پہ رکھتے تھے. جو ہائر اتھارٹیز تھیں وہ برٹش کی ہی ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے بیسیکلی انگلش ایجوکیشن کا قیام کیا تھا. یہ بس آپ نے ایک بار پڑھ لینا ہے، کوئی اتنا خاص نہیں ہے. وہی چیزیں ہیں جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں. ٹاپک نمبر 144 لرننگ آف انگلش اینڈ اینٹی کولونیل اسٹرگل. یہ بھی اوپر جو ٹاپک آیا کولونیل اسٹرگل کا یا کولونیل موومنٹ کا، یہ اس میں وہی ہے، بس تھوڑا سا ڈیٹیل میں جا کے انہوں نے ایک ایک چیز کو بتا دیا ہے. وہ آپ نے ایک بار پڑھ لینا ہے کہ کیسے موومنٹ شروع ہوئی پہلے، پھر اس کے بدلے میں انہوں نے اپنی انگلش امپیریلزم کر دی، پھر پالیسی لے آئے، پھر کیسے جی وہ اینٹی کولونیل موومنٹ والوں نے اس انگلش کو ایز اے ٹول کے طور پر لے لیا کہ ہم اسے سیکھیں گے، ہم اس کے ذریعے ان کو ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں اس میں بتائی جا رہی ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا لیسن ختم. اپنا دھیان رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.